السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کے پاس وراثت کے کچھ قوانین کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک وراثت کر کے دکھاؤں گا، اور وراثت میں اولاد میں بیٹا نہیں ہے، بیٹیاں ہیں، اور بھائیوں کو کچھ وراثت بھائیوں کو جائے گی، کچھ بیٹیوں کو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور جو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ آپ کا بھائی محمد اکرم۔ فوت ہونے والے شخص کے مثال طور ایک انسان فوت ہو گیا ہے، انہیں وراثت چھڈی ہے۔ وراثت انہوں کو مکان بھی ہے، وراثت وچ انہوں کو زمین بھی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، جو بھی کچھ ہے، سب کی سب رقم ان دی رقم بنا لی جائے، مکان دا ٹک پوا دیتا جائے، مکان کنے دا ہے، زمین دا ٹک پہ جائے گا، زمین کنے دی ہے، اور بینک بیلنس تو پیسہ ہی ہوگا، اور رقم کسی نے ادارہ دیتا ہے، وہ بھی کسی دا قرضہ دینا ہے، وہ بھی بچ ایڈ ہوئے گا۔ مثال قرضہ دینا ہے، وہ تو بچوں نکل جان گے، ٹھیک ہے۔ پہلے سارے کسی کو لینے نے، یا پے نے، یا زمین ہے، یا مکان ہے، یا مثال طور جو بھی کچھ ہے، یا مثال طور موٹر سائیکل ہے، کار ہے، اس طرح کی کوئی بھی چیز موجود ہے، اس سب کی جو شخص فوت ہونے والی دی کوئی بھی چیز ہو، موبائل تک بھی ہو، کچھ بھی ہو، یعنی کہ اس کی استعمال، اس کی کچھ بھی چیز جو نے چھوڑی ہو فوت ہون تو پہلا، سب کی سب جمع کر دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس سب رقم میں مثال طور میں نے لیا مکان 5 لاکھ کا، اور زمین 1 لاکھ کی، اور بینک بیلنس 50,000 کا، اور اگر باقی بھی چیزیں ہیں وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں، میں نے تو نہیں ایڈ کی، لیکن آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ مثال تو کچھ بھی چیز ہو، اگر اس میں نہیں ہے نا، اس لیے میں نے ایڈ نہیں کی۔ اگر اس کی کار ہے، مثال طور موٹر سائیکل ہے، یا کوئی فیکٹری کا مالک ہے، یا کوئی اور کچھ بھی، کوئی بھی چیز ایسی ہے جو اس کی وراثت میں ہے، یعنی کہ جو اس نے چھوڑی ہے، اس کا مطلب ہے جو بھی اس نے چیز چھوڑی وہ سب اس میں شامل ہو جائے گی۔ مکان 5 لاکھ تک پہ ہے، زمین 1 لاکھ کی، بینک بیلنس 50,000 ہے۔ مثال طور بینک بیلنس سے مراد یہ ہے موٹر سائیکل، کار ہے، جو بھی کچھ آپ، یا نقد روپے ہے، یا کچھ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، وہ سب کی سب پراپرٹی ایڈ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ سب کی سب پراپرٹی آپ اس میں ایڈ کر لیں، میں نے تو ایڈ کی، یعنی کہ 6,50,000 بنی۔ اس میں آپ نے کچھ بھی نہیں چھوڑنا، گھر کے پنکھے سے لے کر گھر کے کچھ بھی، کوئی بھی چیز ہو، بستر ہو، مثال طور ہر چیز، یعنی کہ وراثت ہر چیز میں ہوتی ہے۔ یہ نہ انسان کہے کہ کیلی زمین میں وراثت ہے، جی مکان میں تو ہے ہی نہیں، مکان شاملات زمین میں بنا ہوا ہے، وہ اس کی وراثت تو ہے نہیں۔ ہر چیز کی وراثت ہوتی ہے، چاہے اس کی جیب میں پیسے ہوں، چاہے مثال طور اس کی سواری اس کے پاس ہو، موٹر سائیکل ہو، یا کار ہو، یا وہ بس چلاتا ہو، یا کوئی مثال طور ایسی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، وہ سب کے سب اس میں ایڈ ہو جائے گی، یعنی کہ بنتا ہے 6,50,000 روپے، ٹھیک ہے۔ وہ سب چیزیں آپ نے ایڈ کر لینی ہیں۔ اور اس کے بعد نمبر 1 پہ وراثت میں آتا ہے وصیت، جو اس نے وصیت کی ہو۔ مثال طور فوت ہونے والا شخص وصیت کرتا ہے، جی 5 مرلے کا پلاٹ فلاں کو دے دینا، میرے 50,000 روپے میں سے 10,000 میرے فلاں بیٹے کو دے دینا، فلاں شخص کو دے دینا، فلاں کو دے دینا، یہ ہوتی ہے وصیت۔
وصیت میں بھی انسان قرآن کے روح سے، قانون کے روح سے 3% سے زیادہ نہیں کر سکتا، مثال طور 33% سے زیادہ نہیں کر سکتا، یعنی کہ زمین کا تیسرا حصے سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ اور نمبر 1 پہ وصیت ہے۔ وصیت میں نے لایا 50,000 روپے، اس نے اس وارث نے کسی کو دینے کی وصیت کی ہے۔ اور اس کے بعد آتا ہے قرض، جو اس نے قرض دینا ہو، جو قرض لینا ہو وہ تو اسی میں شامل ہو گیا، اور جو قرض دینا ہے مثال طور ایک سے لیا 10,000، ایک سے 20,000، 50,000، 30,000، یہ سب اس میں ایڈ ہو جائے گا۔ جو قرض اس نے دینا ہے، جو قرضہ دینا ہے وہ قرض میں ہو جائے گا۔ یہ قرضہ 1,00,000 بنتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے کفن دفن، اس کا کفن لیا، خوشبو لی، پھول لے، اور قبر کی اینٹیں لی، یا مثال طور اور ہو سکتا ہے سلیپیں لی، مزدوری دی قبر کی، یہ سب کفن دفن زمین میں ایڈ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ 3 چیزیں اس میں ایڈ ہوگی 1 پہ۔ یہ اب جو رقم ہے 6,50,000، اس میں سے یہ رقم نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ رقم نکل آئے گی، یہ بنے گا 1,55,000۔ 6,50,000 میں سے 1,55,000 نکالیں گے تو 4,95,000 باقی بچے گا، اور 4,95,000 بچے گا۔ اور نمبر 3 پہ آتا ہے، نمبر 2 پہ آتا ہے۔ نمبر 1 پہ تو 3 چیزیں تھیں نا، وصیت، قرض، کفن دفن، یعنی کہ نمبر 2 پہ آتا ہے، نمبر 2 پہ آتا ہے ماں باپ، بیوی، خامد، یہ 4 افراد آتے ہیں۔ اگر خامد کی جائیداد ہو تو بیوی، تو بیوی کی جائیداد ہو تو خامد آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ 3 تو لازمی آئیں گے نا۔ اب 4,95,000 میں سے آپ 6واں حصہ تقسیم کریں گے، یعنی کہ 4,95,000 تقسیم 6، 4 لاکھ کیلکولیٹر میں آپ لکھیں گے نا 4,95,000، اس کو تقسیم لکھ کر بٹن نپ کر آپ 6 کا بٹن دبائیں گے تو جواب آئے گا 82,500، ٹھیک ہے۔ 82,000 6واں حصہ ماں کا، اور اسی طرح آپ نے باپ کا بھی اسی طرح ہی کرنا ہے۔ 4,95,000 لکھ کے یہ منفی نہیں کرنا 82,500، آپ نے پوری رقم لکھنی ہے 4,95,000، اور اسی طرح یہ 6واں حصہ لکھنا ہے، 6 لکھنا ہے تقسیم، اور اس کی بھی رقم اتنی آئے گی، ٹھیک ہے، برابر کی رقم آئے گی۔ اور پھر بیوی کے حصہ، یہ ماں باپ کا نکالنا نہیں ہے، وہ بھی بیوی کا حصہ بھی مکمل جائیداد میں سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان وارثوں کو نا یہ 4 جو ایڈ ہیں یہ مکمل پراپرٹی میں سے جو اس سے وصیت، قرض، کفن دفن سے بچی ہوں، اس مکمل جائیداد میں سے ان 4 کا حصہ، مکمل پراپرٹی میں سے حصہ ہوتا ہے، 6واں، 8واں، 4تھا مثال طور۔ اور بیوی 4,95,000 تقسیم 8 ہم کریں گے تو یہ جواب آئے گا 61,875، ٹھیک ہے۔ یہ بیوی کا حصہ بن گیا۔ اور اس کے بعد خامد کا، اگر بیوی کی پراپرٹی ہے تو پھر یہ بیوی ادھر ایڈ نہیں ہوگی، پھر خامد ہوگا، اور خامد 4,95,000 تقسیم 4، یہ 1,13,750 روپے بنتے ہیں، پھر یہ خامد آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ چونکہ ہم خامد کی پراپرٹی کنورٹ کر رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، تو اب یہ خامد اسی لیے بریکٹ میں لایا گیا، یہ نہیں ہے، یہ شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کی جمع رقم کتنا، اس کی رقم سب نکالیں، 4,95,000 تو باقی رقم بچ دی ہے جی، ان سارے وارثاں تینوں دے کے، ماں نو بھی دے کے، باپ نو بھی دے کے، بیوی نو بھی دے کے، یہ خامد نہیں ہے، خامد کی تو پراپرٹی ہے سب، یہ تو ویسے لکھ دیا ہے، اگر بیوی کی ہو تو ایسا حصہ بنتا ہے۔ یہ 6واں حصہ تب بنتا ہے اگر اولاد زندہ ہو، یہ آپ نے پہلے یاد رکھ لینا ہے، اگر اولاد ہو تو پھر 6واں ہے، اگر اولاد نہ ہو تو پھر یہ تیسرا حصہ، باپ کا تیسرا حصہ، ماں کا تیسرا حصہ، اور بیوی کا 4تھا حصہ۔ اور یہ اولاد ہے اسی لیے یہ اتنا حصہ ہے، یہ 2,68,125 ابھرتے ہیں۔ اگر
یہ بیوی کی پراپرٹی ہو تو پھر بچیں گے 2,06,250. یہ ہمارے پاس رقم بچ چکی ہے. اب یہ رقم تقسیم ہوگی اولاد ہے. نمبر 3 پوائنٹ پہ آتا ہے اولاد. آپ 3 پوائنٹ کے مد نظر رکھتے ہوئے آپ ان کا فیصلہ کرتے ہیں. اگر ہے اولاد تو پھر آپ اس کو 6 میں 1/6 پہ 1/6 اور 1/8 1/4 پہ لاتے ہیں. اگر ادھر نمبر 3 پوائنٹ پہ یہ اولاد نہ ہو تو پھر آپ کریں گے 1/3 ماں کا، 1/3 باپ کا، 1/4 بیوی کا اور 1/2 خامد کا. یہ ایسے ہوگا. اور اولاد ہے ہمارے پاس بچے تھے 2,68,125 روپے. یہ 2,68,125 روپے یہ اولاد کو ملیں گے. اولاد میں سے اگر بیٹا ہے، اس میں بیٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے، بیٹا نہیں ہے، بیٹی ہے، ٹھیک ہے، 4 بیٹی ہیں تو اس کی حصہ بیٹا تو ہے نہیں، اس کے 4 حصے بنے 4 بیٹیاں. اور بیٹا نہیں ہے. اگر بیٹا نہ ہو، اگر اکیلی بیٹیاں ہوں تو قرآن کی روح سے یہ بنتا ہے ہاف بیٹیوں کو مل جائے گا آدھی پراپرٹی، اور آدھی پراپرٹی پیچھے بھائیوں کو کنورٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب ہم 2,68,125 میں سے ہاف کریں گے. ہاف جن کا بنتا ہے 1,34,850 روپے. ٹھیک ہے. یہ ہم 4 بیٹیوں کو کنورٹ کر دیں گے. 4 بیٹیوں کو 1,34,000 یعنی کہ 2,68,125 کا آدھا 1,34,000 62.5 روپے اور 1,34,000 روپے ہم تقسیم کریں گے 4 پہ. یہ 4 بیٹیاں، اس کا برابر حصہ 4 بیٹیوں کا 4 بنتا ہے، یعنی کہ 4 حصے بنیں گے. چوتھا حصہ 1,34,000 روپے کو ہم تقسیم کریں گے 4 پہ. ٹھیک ہے. 33,515 روپے 33,515 روپے ایک بیٹی کے حصے میں آئیں گے. ٹھیک ہے. یہ آدھی پراپرٹی ہم نے بیٹیوں کو تقسیم کر دی اور آدھی پراپرٹی ہم آگے پیچھے بھائیوں کی طرف لے جائیں گے. ٹھیک ہے. بھائی بہنوں کی طرف. اگر بھائی ہے، بھائی 2 ہیں، بہن 3 ہیں. ٹھیک ہے. بھائی 2 ہیں، ان کے ڈبل حصہ ہونا تھا ان کا. بھائی 2 دوگے 4 حصے بن گئے. بہن 3 ہیں، ان کے 3 حصے. یہ 4 3 7 حصے بن گئے. ٹھیک ہے. اب رقم بچی تھی ہماری، اولاد بیٹا نہیں تھا بیٹی تھی، اس لیے رقم ہماری بچی تھی 1,34,000 روپے. اور 1,34,000 روپے رقم ہم نے تقسیم کر دینی ہے 7 حصوں پر. ٹھیک ہے. یعنی کہ 4 بھائیوں 2 بھائیوں کے 4 حصے اور 3 بہنوں کے 3 حصے. یہ 7 حصوں میں آپ نے تقسیم کر دینی ہے 1,34,000 روپے. آپ تقسیم کریں گے تو یہ جواب آئے گا 19,151 روپے. ٹھیک ہے. اب 19,151 روپے 7واں حصے یعنی کہ بہن کو آئے گا. اس کا ڈبل 2 حصے اکٹھے کریں گے تو بھائی کا حصہ بنے گا 38,303 روپے. ٹھیک ہے. بہت ہی سادہ وراثت ہے، آسان الفاظ میں آپ کو. یہ دیکھو نا، ہم نے لکھا ہے اگر اولاد ہے، اگر اولاد میں بیٹا نہیں ہے، اکیلی بیٹیاں ہیں، تو پھر یہ ایسے بھائیوں کو وراثت آتی ہے. ورنہ بیٹا ہوتا، اگر یہاں بیٹا بھی ہوتا تو یہ وراثت آگے نہیں جانی تھی، یہ تبھی یہیں ختم ہو جانی تھی. کچھ بیٹوں کو کچھ بیٹی کو مل جانی تھی. ٹھیک ہے. اگر ایک ہی بیٹا ہوتا، کچھ بیٹیوں کو کچھ بیٹوں کو مل جانی تھی. یعنی کہ بیٹا نہیں ہے تب، اسی لیے یہ وراثت بھائیوں کو پیچھے ٹرانسفر ہو چکی ہے. آدھی وراثت بھائیوں کو آئے گی اور آدھی بیٹیوں کو مل جائے گی. کتنی بھی ہو، 1 ہو یا 10 ہو یا 20 ہو. ٹھیک ہے. ایک اور قانون دیکھ لیں. اگر یہ بیوی ایک ہے نا، اگر بیوی 2 ہوں 3 ہوں 4 ہوں 5 ہوں، جتنی بھی اسلام کی نظر میں 4 بیویاں جائز ہیں، لیکن جتنی بھی بیویوں 1 ہو یا 2 یا 3 ہو یا 4 ہوں،
یہ سب کے سب یہ 8ویں حصے میں شمار ہوں گی۔ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ بیوی 2 ہوں کو دوسری بیوی کو بھی 8واں مل جائے گا۔ اگر 2 ہیں تو پھر 1/8 میں سے یعنی کہ 2 بیویاں ہیں تو 2 بیویوں کو بھی اتنی ہی پراپرٹی ملے گی 61,875۔ وہ 2 بیویاں آپس میں اس کو تقسیم کر لیں گی، 30,000 سے اوپر پیسے بنیں گے، یعنی کہ یہ ہاف ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر 3 ہیں تو 3 سے تقسیم 3 پہ ہو جائے گا، اگر 4 ہیں تو یہی رقم 4 پہ تقسیم ہو جائے گی۔ یعنی کہ یہ بیوی کو رقم جو ملنی ہے، یا 1 ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، وہ یہی رقم سب بیویوں کو ملے گی۔ 1 ہیں یا 10 ہیں یا 1 ہیں یا 4 ہیں یا 3 ہیں، کتنی بھی بیوی ہیں، یہی رقم یہ سب بیویوں میں تقسیم ہوگی۔ اگر 1 ہے تو 1 کو ہی دی جائے گی، اگر 2 ہیں تو 2 کو یہی رقم 2 کو دی جائے گی، یہ تقسیم کر دی جائے گی۔ اور یہ بڑھائی جائے گی نہیں، بڑھائی نہیں جائے گی، یہی رقم ہوگی، یہی بھی وراثت میں ٹرانسفر ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اب کچھ سوال ہو کسی کا تو آپ پوچھ سکتے ہیں، میں نے تو کسر نہیں چھوڑی۔ تو مزید پھر بھی یہ وراثت کا اصول بہت گہرا ہے، اس کے آگے بھی ہوتے ہیں دوترے پوترے، یہ آپ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آگے کوشش کریں گے، آپ کو ویڈیو بنا کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ آپ کا اپنا بھائی محمد اکرم، تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔